بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی نشانی آپ میں تو نہیں ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، تیرے ناراض ہونے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی، جب میں جس قوم پہ ناراض ہوتا ہوں تو میں بے وقت بارشیں برساتا ہوں، اور جب بے وقت بارشیں برستی ہے تو فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جب فصلیں تباہ و برباد ہو جاتی ہے تب ملک میں، سلطنت میں، بادشاہت میں غربت پھیل جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، میری ناراض ہونے کی دوسری نشانی، پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو ہے یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سام بٹھا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود مر جاتے ہیں، پیسہ وہی پڑا رہتا ہے، نہ دنیا کے کام آتا ہے نہ ہی تو آخرت کی کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ وہ پیسہ کرتے مر جاتے ہیں، لیکن اپنا پیسہ کسی کے کام نہیں لگاتے۔ میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، اللہ نے فرمایا، میرے ناراض ہونے کی تیسری نشانی، موسیٰ، جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بے وقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نہ اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نہ اہل لوگ، بے وقوف لوگ، کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، یہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو چکا، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، انسان کی نافرمانیوں نے زمین کو بھی ڈبو دیا، فصلوں کو بھی ڈبو دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی نشانی، اہم اور سب سے بڑی نشانی یہ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں، میں اس کو سجدوں کی توفیق نہیں دیتا۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، ہرگز نہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، اللہ جب خفا ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ ارے جس بندے کا من ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ ناظرین، آج دیکھ لو، اللہ ہم سے روٹا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے لاکھوں اڑا دیں گے، اپنی دولت کو تباہ کر دیں گے، مگر کسی غریب کو دیتے ہوئے ان کی مٹھی میں پسینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے، آ جا میری چوکھٹ پر، دنیا و آخرت کی کامیابیاں صرف اسی چوکھٹ پر آنے سے ملے گی۔ جیسے اذان میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بلائی کی طرف، آؤ فراخی کی طرف، اور ہماری کامیابی سجدے میں ہے، نماز میں ہے۔ اگر کوئی شخص ہمارے ماتحت ہو، یا پھر اگر ہمارے پاس کوئی آدمی نوکری کر رہا ہو، اگر ہم اسے ایک بار یا دو بار بلائے اور وہ نہ آئے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اور ہم تنگ ہو جاتے ہیں اور اسے نوکری سے بھی نکال دیتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ، خالق کائنات، ہمیں دن میں 5 بار بلاتا ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، طرح طرح کی نعمتیں دیے، تو ہم اس کے بلانے پر بھی نہ جائے تو سوچئے یہ کتنا برا کام ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر کافی تھی، وہ مسجد میں آیا، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، کھڑے ہونے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ 80 سال کی عمر کا بوڑھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ تو مسجد کے امام صاحب نے دیکھا، پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب،
میں اس مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا، میں تو ویسے ہی زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ بابا جی بولے، جی ہاں، اس لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اس کا مطلب ہے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ بولے، جی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھنے آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی اچھا پھر جمعہ تو پڑھا ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ امام صاحب نے کہا، اچھا پھر عید الفطر، عید الاضحیٰ تو پڑھی ہوگی؟ کہا، امام صاحب آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ کہا، آج تک نہیں پڑھا۔ 80 سال کی عمر میں کچھ بھی نہیں کیا، ساری زندگی ضائع کر دی، ایک دن بھی اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوا۔ لیکن میرا اللہ کتنا رحیم ہے، وہ پھر بھی کہتا ہے، آؤ میری طرف، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا، پروردگار تو آسمان میں ہے اور ہم زمین پر، تیری ناراضگی اور رضا کی نشانی کیا ہے؟ جس پر تم ناراض ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہو، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب میں تم پر اہل تر لوگوں کو مختار بنا دوں، ایسے لوگوں کو ہاتھوں میں سلطنت دوں، خود مختار بنا دوں، تو یہ میرے رضا کی نشانی ہے۔ اور جب تم پر بدترین لوگوں کو مسلط کروں تو یہ تم سے میری ناراضگی کی نشانی۔ اسی طرح ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ نے بعض انبیاء علیہ السلام کو وحی کیا، اگر وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں میری نافرمانیاں کرنے لگے تو میں ان پر ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا جو مجھے نہیں جانتے۔ اور حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی مرفوعاً یہ آیا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تم پر ایسے حکمران مسلط کریں گے جو جھوٹے ہوں گے، اور ایسے وزراء مسلط کریں گے جو بدکار ہوں گے، ان کے معاونین، ان کے پیروکار، ان کے ہمسفر خیانت کرنے والے ہوں گے، اور ان کے کارندے ظالم ہوں گے، جن کے چہرے عبادت گزاروں جیسے ہوں گے لیکن ان کے دل بے رحم اور خشک ہوں گے، ان کی رائے ایک دوسرے کی مخالف ہوں گی، پھر اللہ ان پر گرد و غبار کا اندھیرا نافذ کر دے گا اور ان کو ہلاک کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سجدے کی توفیق دے اور مرتے وقت ہمیں ایمان کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔